انابیہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ سچ سے زیادہ طاقتور چیز خوف ہوتی ہے، اور وہ اسی خوف کے سہارے اس گھر میں اپنی سلطنت قائم کیے بیٹھی تھی۔ مگر آج گھر کی فضا بدلی بدلی سی تھی۔ سالطانہ بیگم کی آمد کی خبر جیسے ہی پھیلی، انابیہ کے دل میں چھپا ہوا ابلیس جاگ اٹھا۔ یہ وہی سالطانہ بیگم تھیں جن کا نام سنتے ہی لوگ اپنے لہجے درست کر لیتے تھے۔ نماز، تسبیح اور قرآن، یہ سب ان کی زندگی کا حصہ نہیں پہچان تھے۔ انابیہ جانتی تھی کہ ایسی عورت کے سامنے اس کے بنائے ہوئے سب جھوٹ ریت کی دیوار کی طرح گر سکتے ہیں۔ مریم، اس گھر کی سب سے خاموش مگر سب سے مضبوط لڑکی، وہ کم بولتی تھی مگر اس کی خاموشی میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے نیکی نہیں کرتی تھی، وہ نیکی اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی فطرت تھی، اور یہی بات انابیہ کو سب سے زیادہ جلاتی تھی۔ جب انابیہ کو پتہ چلا کہ سالطانہ بیگم خود مریم سے ملنا چاہتی ہے تو اس کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ وہ جانتی تھی اگر ایک بار سالطانہ بیگم نے مریم کی آنکھوں میں جھانک لیا تو پھر کوئی جھوٹ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اسی رات انابیہ مریم کے کمرے میں گئی۔ اس بار اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ گھبراہٹ تھی۔ سالطانہ بیگم سے دور رہو، اس نے دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہاری زندگی الٹ دوں گی۔ مریم نے پہلی بار انابیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں طاقت نہیں، خوف تھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو انابیہ؟ مریم نے بس اتنا ہی پوچھا، اور یہی سوال انابیہ کو اندر سے توڑ گیا۔ دوسری طرف اس کی ماں پہلے ہی مریم کے خلاف ذہن بنا چکی تھیں۔ وہ مریم کی نیکی کو دکھاوا سمجھتی تھیں اور اس کی خاموشی کو چال۔ انہوں نے مریم کو سب کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار مریم روئی نہیں۔ اس نے صرف سر جھکا کر کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور یہی جملہ انابیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ شاویز، جو محبت میں اندھا ہو چکا تھا، وہ انابیہ کی باتوں کو سچ اور مریم کو ایک سادہ سی لڑکی سمجھتا تھا۔ جب سالطانہ بیگم نے مریم کا ذکر کیا تو شاویز کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہا ہو۔ رات کے سناٹے میں انابیہ نے آخری چال کھیلی۔ اس نے ایسا منصوبہ بنایا جو بظاہر مریم کو بدنام کرتا، مگر حقیقت میں اس کے اپنے جھوٹ کو